جی بٹ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ٹی وی کی میں سمجھتا ہوں کتنی سالہ خدمات ہیں ایکچوئل جو کہ ناظرین کے لیے لوگ فلم ٹی وی میں تو آپ کو دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں فلمیں بھی آپ نے بہت کی ہیں، تو فلم آپ کب سے کر رہے تھے؟ فلم میں 1970 23 ستمبر 1970 کو یہ میں اسسٹنٹ ہوا تھا، اور تقریباً اس وقت چونکہ ملتان میں نہ تو آرٹس کونسل تھی، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹیلی ویژن آتا بھی نہیں تھا، تو جو چیز دیکھی نہیں اس جیسا ہونے کا تو کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ فلمیں دیکھتے تھے اس لیے وحید مراد بننا چاہتے تھے، تو 8-9 سال میں نے فلم لائن میں ہی پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر رہا، پھر ایسوسیٹ ہوا، پھر 3 فلمیں ایز اے ڈائریکٹر بھی کی۔ جب میرے پاس کوئی فلم نہیں تھی تو خالی تمغہ لگا کے زندہ رہنا تو کوئی زندگی نہیں ہے کہ یہ ڈائریکٹر ہے تو میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ میں نے بڑے بڑے اپنے دور کے ڈائریکٹروں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے پاس فلم نہیں ہوتی تھی تو وہ جن قبروں میں تاش ہو رہی ہوتی تھی، بینک ہو رہا ہوتا تھا، وہ بینک لکھتے تھے اور 10 روپے فی بینک گڈ ول کے طور پہ وہ لیتے۔ پارٹیاں بدلتی رہتی تھی، وہ رات کو 200 150 لے جاتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ کیا میرا مستقبل بھی یہی ہوگا کہ میں ہاتھ پھیلاتا رہوں یہ؟ تو پھر وہ میرے آفس میں جو کبھی خان صاحب کا آفس تھا اس میں ٹی وی کے بہت سے آرٹسٹ آ کے بیٹھتے تھے اور وہ آپس میں چیکوں وکوں کی باتیں کرتے تھے۔ تو پھر میں نے الیاس نجم صاحب سے کہا تھا کہ یار مجھے بھی وہاں کام کے لیے لے چلو جہاں کام کرنے کے بعد پیسے مانگنے نہیں پڑتے، کیونکہ فلم لائن ایسی ہے، پہلے تو کام مانگو، ہاتھ جوڑ کے کام مانگ لو تو پھر اس بعد پیسے مانگو۔ خیر اب تو خیر ٹیلی ویژن کی لائن میں بھی ایسا ہی ہو گیا ہے کہ یہاں پیسے سال 2 سال نہیں ملتے۔ اچھا اپنا بیگ صاحب، آپ ماشاءاللہ بیرون ملک بہت شو کرتے ہیں، میرے خیال کتنے ملکوں میں گئے ہو؟ ذرا بتائیے تو ذرا ناظرین کی اطلاع کے لیے کہ کہاں کہاں، اور آپ سب سے بہترین شو آپ کا کہاں ہوا ہے؟ بیرون ملک بات کروں، یہاں تو خیر آپ کرتے رہتے ہیں۔ بیرون ملک تقریباً سبھی ملکوں میں پروگرام کے بلاس تو ہم گئے ہوئے تھے، جاپان گئے ہوئے تھے۔ اچھا، تو ساؤتھ افریقہ مجھے یاد ہے تو آپ سے وہاں ساؤتھ افریقہ بھی اپنا پروگرام کیے، اتنا خوبصورت شہر، بہت خوبصورت کیپ ٹاؤن۔ یہ دیکھیے پیارے دوستو، میرے پاس فیس بک میں ایک ایسی تصویر ہے نادر الوجود جو آپ تینوں میرے ساتھیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ اچھا، یہ 1 اکتوبر 1959 کی تصویر ہے جس میں میرے استاد ایس ٹی زیدی صاحب کی شادی کا ولیمہ تھا، اور اس میں نگار سلطانہ اور دلیپ کمار صاحب ہوٹل میں، اس ہوٹل میں سوٹ کے بغیر آنے کی اجازت نہیں تھی، تاج محل ہوٹل بامبے میں۔ وہ دیکھیے وہ کرتا پاجامہ پہن کے، ہم یہاں کلوز بعد میں دلوا دیں گے، دکھا دیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ تصویر ہے، یہ دیکھیں ایس ٹی زیدی صاحب، ہماری ماں ان کی جو بیگم تھی، اور دلیپ کمار دیکھیں، اور ساتھ نگار سلطانہ ہے جو مغل اعظم میں دلارام کا رول جنہوں نے کیا۔ واہ واہ زبردست۔ یہ تاج محل ہوٹل کی بامبے ہے 60s کی ہے؟ نہیں جی 59 66 میں تو وہ پاکستان آ گئے تھے، یہ 59 کی ہے، ابھی مغل اعظم ریلیز نہیں ہوئی تھی۔ بیگ صاحب ابھی نہ جاؤ بات کچھ ہو رہی تھی کہ دل ابھی بھرا نہیں، تھوڑا سا گنگنا کے اس کے بعد پھر بات ہے۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں، ابھی ابھی تو آئی ہو، ابھی ابھی تو ابھی ابھی تو آئی ہو، بہار بن کے چھائی ہو، ہوا ذرا مہک تو لے، نظر ذرا بہک تو لے، یہ شام ڈھل تو لے ذرا، یہ شام ڈھل تو لے ذرا، یہ دل مچل تو لے ذرا، میں تھوڑی دیر جی تو لوں، نشے کے گھونٹ پی تو لوں، نشے کے گھونٹ پی تو لوں، ابھی تو کچھ کہا نہیں، ابھی تو کچھ سنا نہیں، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل
भी भरा اتنا خوبصورت آپ گاتے ہیں نا بیگ صاحب سے دل کرتا ہے ہم بھی گائیں. یہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ میں ابھی گانا آپ سے بھی سننا ہے اور ان سے بھی سننا ہے. اچھا میں بات بتا رہا تھا وہ بڑی کر رہا تھا. ہاں باہر کے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میوزیشنز کے ساتھ تو میں نے سارے پروگرام تو بہت کیے. ایک دفعہ میں نے نیو یارک میں ایک انٹرویو دیا, ٹی وی کے اوپر انٹرویو چل رہا تھا, تو تقریباً 25 منٹ کا وہ پروگرام میں نے 2 گھنٹے میں کیا, کیونکہ ان کی اجازت تھی ان کو 25 منٹ کا پروگرام کرنے کی. اب لائیو چل رہا تھا اور 10 ان کے فون پڑے ہوئے تھے اس وقت, جن کے اوپر کالز اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ 10 کے 10 فون ہی بج رہے تھے مسلسل. تو وہ 25 منٹ کا پروگرام ہمارے جو وہاں کے پروڈیوسر تھے انہوں نے کہا کہ پروگرام کو روکیے گا نہیں, پروگرام چلنے دیجیے. تو تقریباً 25 منٹ کا پروگرام میں نے 2 گھنٹے میں کیا. مختلف وہاں اسٹیٹ سے مجھے کالز آئیں. ایک کال مجھے آئی اوکلاہوما سے, تو انہوں نے کہا جی ہم تقریباً کوئی ممبرس ہیں, ہماری ایک آرگنائزیشن ہے, تو ہمیں کوئی 2-3 گانے ہم نے سنے ہیں, وہ ذرا سنا دیجیے ہمیں. تو انہوں نے اپنی فرمائش کی, میں نے سنا دیے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارے پاس یہاں اوکلاہوما میں آنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے بعد میں بات کریں گے جب پروگرام ختم ہو جائے گا. اب پروگرام ختم ہوا, انہوں نے فون نمبر لے لیا میرا اور کے بات کی. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں گے. تو بس سب کچھ ان کے ساتھ ہو گیا. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ میوزیشین جو ہے وہ وہاں پہ ہے, موجود ہے یا لے کے آنے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں میوزیشین کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کہ میوزیشین کی ضرورت نہیں ہے تو پروگرام کیسے ہوگا؟ کہتے جیسے آپ نے ابھی کیا ہے. ابھی میں نے کہا یہ تو ہم 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور فرمائشیں لوگوں کی آ رہی تھی. تو کہتے اسی طرح ہی ہوگا پروگرام. آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہوں گے تو ہم آپ کو گانے بتائیں گے, آپ گانے گاتے جائیں گے. اور میرے ساتھ جو تھے وہ جو صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ ان کو کہیں مجھے بھی بلائیں نا, میری بھی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی جنہوں نے پھر پروگرام میرے ساتھ ہوسٹ کیا ہے تو آپ انہیں کو ساتھ بلا لیجیے. تو کہنے لگے چلے ان کی بھی ٹکٹ بھیج دیتے ہیں. لہٰذا ہم دونوں, میں اپنے پروگرام پہ علیحدہ گیا ہوا تھا ڈیلس. تو وہ پھر راستے میں اسی جہاز میں ہم نے راستے میں وہ وہاں سے آئے اور میں ڈیلس سے وہ ایک ہی جہاز میں ہم بیٹھ گئے تھے. تو وہاں پہ ہم وہ جب اوکلاہوما اترے ہمیں لینے کے لیے آئے, اور رات کو جب وہ پروگرام ہم کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تو اسی طرح وہ یونیورسٹی تھی, اس کا ایک ہال تھا اور اس ہال میں اپنا میل فیمیل سارے تھے. تو ہم جا کے اسٹیج پہ بیٹھ گئے. پہلے ان کو بلایا, انہوں نے میرا تعارف کروایا, پھر میں چلا گیا جا کے وہاں بیٹھے. تو جیسے ہی وہاں پہ میں نے کہا جی بتائیے اب کیا کرنا ہے. تو ایک وہاں سے آواز آئی کہ جی وہ سنا لکھے جو خط مجھے. میں نے کہا جیسے ہی میں گانا شروع کیا تو انہوں نے ساتھ ساتھ تالیاں بجانی شروع کر دی. اب تالیاں تو ردم کے ساتھ, اب ردم کی تالیاں بجانی شروع کی تو میں بڑا ہی اپنا ہوا. جب گانا ختم ہوا تو میں نے کہا آپ لوگوں نے دکھا تھا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میوزک کو اچھا نہیں سمجھتے, تو ہمیں میوزیشین نہیں چاہیے, صرف آپ چاہیے. تو آپ نے تالیاں کیوں بجائی ہیں ساتھ؟ تو کہنے لگے جی وہ ساتھ ایسی طرح. تو میں نے کہا اگر اس کی جگہ پہ طبلہ بج جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ وہ تو بیچارہ بے زبان ہے کہ اس کو وہ ایسی غلط بات بھی انہیں کہتا, وہ اب بجاتے تو کوئی ہوتا. صحیح بات. اب اسی طرح میں نے وہ تقریباً کوئی 3 گھنٹے 3.25 گھنٹے اچھا میں نے پروگرام بغیر میوزیشین کے ساتھ کیا, اور تقریباً کوئی گیدرنگ تھی کوئی 1000 کے. ویسے بیگ صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ عطا کیا ہوگا کہ آپ اتنی میوزک کے بغیر بھی اتنا خوبصورت گاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دل جھوم اٹھتا ہے آپ کا. اشرف خان صاحب دیکھیے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم آج کا دور ہے ہمارا ٹی وی کا, اور آپ تو چونکہ ماشاءاللہ کتنے سالوں سے اس سے منسلک ہیں, اس ٹی وی سے, فلم سے, اسٹیج سے, تو آپ ضرور آج کے دور کو دیکھتے ہوں گے تو افسوس ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ میں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے؟ دیکھیے ٹیکنیکلی تو ہم بہت ساؤنڈ ہیں, اس وقت بڑی ترقی کی ہم نے ٹیکنیکلی, لیکن جو روح تھی اس کام کی وہ کم ہو گئی, پیچھے چلی گئی. کانٹینٹ اب بہت کم ہے اور ٹیکنالوجی پہ ہم انحصار کیے, منتقل نہیں کیا اپنے اسسٹنٹس کو. میں بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کام انہوں نے آگے ٹرانسفر نہیں کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک نسل آنے کے بعد اس سے جب دوسری شروع ہوئی تو وہ کام ختم ہو گیا.
جس کو لیے ہم چلے آ رہے تھے 64 سے. بالکل صحیح. اب دیکھیے یہ جیسے ہمارے پاس یہ ٹی وی یہ جو ہے ایسے کہتے ہیں موبائل کہتے ہیں, اس نے بھی بڑا انقلاب کیا نا. کہ یاد ہوگا ایک زمانے میں آپ کو یاد آئے ہوں گے بڑے لطیفے بھی, جب فون آیا کرتے تھے گھر میں تو لڑکی کے بجائے اماں اٹھا لیا کرتی تھی یا ابا اٹھا لیا کرتے تھے, تو کیسی خوبصورت گفتگو ہوتی تھی اس وقت آگے. تو بٹ صاحب وہ ایک دور تھا کہ بھائی بولو نا, اب بولتے کیوں نہیں, سام سونگ کیا. اگر دوسرے سے لائن کٹ بھی جاتی تو وہ سمجھتے کہ شاید اس نے سانس روکا ہوا دوسری سائڈ سے, تو دنیا جہان کی خرافات سنا دیا کرتے تھے. ثنا کا فون آتا تھا تو بیوی کو دیکھ کے ثنا اللہ صاحب کیا حال چل ہے, میں صبح آتا ہوں, آپ سمجھا کریں نا ثنا اللہ. ویسے کیا ایکچولی بھی آپ ایسا کرتے ہیں کبھی, ایسا ہوا تو؟ اچھا ایک اور ان کی بات اپنا, ویسے تو لوگوں نے موبائل کے اندر لڑکوں کے نام سے لڑکیوں کے نام فیڈ کیے ہوتے ہیں, اور کچھ اور بھی لطیفے بنے اس بارے میں نہ کریں نا, باقی سب کے پول کھل جائیں گے. اچھا بات سنیے, یہ مجھے بچپن کی وہ بات اکثر بتاتے ہیں کہ جب اپنی والدہ کے ساتھ جایا کرتے تھے سنیما میں فلم دیکھنے کے لیے, فلم آن, دلیپ میں چھپا کے پیار کا طوفان لے چلے, وہ واقعہ وہ سنائیے ذرا تھوڑا سا وہ واقعہ جو ہے. وہ اصل میں لیڈیز شو ہوتا تھا, تو جہاں وہ نمی قید میں ہوتی ہے اور پریم ناتھ نے پہلی دفعہ دلیپ صاحب کے ہی سجیشن دینے پہ محبوب صاحب نے پریم ناتھ جی کو ولن لیا تھا, ورنہ وہ بھی پہلے ہیرو آتے ہیں. تو وہ ایک زہر کی شیشی اوپر سے لٹکاتے ہیں, تو وہ تھرلنگ والا میوزک اور تو میں پہلے سسکیاں لیتا تھا, پھر روتا, پھر اونچا اونچا رونا شروع کر دینا. تو میری امی نے کہنا کہ شریفہ خالد لے جا کر, تو وہ قریب ہی گھر ہوتا تھا تو وہ مجھے گھر لے جائے. تو اس طرح وہ 3 دفعہ ایک سال پورا ایک سنیما میں فلم لگی رہتی تھی. دلہا بھٹی 1 سال سے زیادہ لگی رہی, آن لگی رہی, اسی طرح اور بھی. تو 3 دفعہ میری امی نے وہ فلم دی, تینوں دفعہ میں ساتھ گیا, اور تینوں دفعہ مجھے وہاں رونا آتا تھا, بہت خوف آتا تھا, تو مجھے گھر بھیج دیتے تھے. پھر جب ہم کالج میں تھے تو ایک دفعہ پھر فلمیں جو ہیں یہ کھلی انڈیا کی, تو تب میں نے جب فلم دیکھی تو روز بعد تو بہت سی فلم باقی رہتی تھی, اور وہ جو مشہور زمانہ کہہ کہ چیونٹی کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں, یہ وہ تو سارا یہ بات چون. لیکن یہ ہے کہ بچپن میں نے کلر پرنٹ میں دیکھی ہوئی تھی, لیکن جب 62 میں یہ دوبارہ فلمیں شروع ہوئی ہیں تو پھر اس وقت بلیک اینڈ وائٹ, یہاں رتن سینما میں لگی ہے, ملتان میں بھی لگی, تو میں دیکھا یار یہ تو بہت زیادہ فلم رہتی تھی, تو میں تو چھوڑ کے آ جایا کرتا تھا. پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں فرسٹ ایئر میں کالج میں پہنچا تو میری امی نے کہا کہ آج اسی کراؤن سینما میں ہوں گے تو تم اتنے آ جانا. اچھا, تو میں سائیکل مجھے میرا ابا نے فلپس کی لے کے دی تھی, ڈبل ڈنڈے والی. اس وقت سب سے قیمتی اثاثہ اسٹوڈنٹ کا یہی ہوتا ہے. تو یہ سائیکل بھی نہیں بنتی پہلے سوراب, اور اتنا بڑا بستہ میٹرک کا, اتنا بڑا بستہ جو ہے وہ ایک فائل کور اور ایک کتاب تک محدود ہو گیا. میں وہاں سینما میں جب پہنچا ہوں تو اس نے مجھے گیٹ والے نے کہا باؤ جی کدھر, میں کہا وہ اندر میری اپنی فلم دے دے, تو ایک ہی ہے, میں کہ میری فائل کی ہے. ویسے کیڑی کلاس پڑھتے ہو, میں نے فخر سے بتایا, میں کہا فرسٹ ایئر میں. ہوں تو سبڈے تھی گئے ہو, شام کو 3 بجے آئے, مطلب اب آپ بڑے ہو گئے ہیں, 3 بجے آنا, آپ کا شو اب 3 بجے ہوا چلے گا. تو پھر اس کے بعد میں دوبارہ مطلب یہ بتائیے کہ آپ ماشاء اللہ نے فن کی خدمت کی ہے, آپ کیا یہ کوئی اپنے اولاد میں سے کوئی فیملی میں سے کوئی گیا یا نہیں؟ بس صاحب کسی کو روکا نہیں. اچھا, ہم ہیں آدم کی اولاد, جدھر سے روکتے ہیں ادھر ہی جاتے ہیں. میں نے کسی کو روکا نہیں, اس لیے کوئی اس طرف گیا نہیں. دوسرے انہوں نے دیکھا اپنے بچپن سے کہ میں ہر روز ایکٹر جو ہے ہر روز مر کے سوتا ہے اور صبح کو پھر اٹھ کے اسی اسٹرگل میں اسی اس میں سب میں بھاگ دوڑ کرتا ہے. اب آپ کا مطلب ہے کہ نئی نسل میں آج وہ حوصلہ ہمت نہیں ہے جو ہمارے آپ کی نسل میں تھا, آپ جیسے لوگوں ان کے پاس مواقع زیادہ, ہمارے پاس تو ایک ہی جگہ. اور یہ واقعی آپ نے بات کی خاص صاحب, آپ نے کہا نا جس طرح انہوں نے آگے ودیت نہیں کی, ہمارے بڑے بڑے ہدایتکار ہیں, فلم ساز, پروڈیوسر, سب لوگ اس میں شامل ہیں, تو آپ کی فیملی میں کوئی بچہ ایسا نہیں جو کہ جی میرا ایک بچہ سے چھوٹا بیٹا ہے میرا محمد حارث, بڑے نے تو BBA کیا ہے, MBA. یہ BBA میں تھا, یہ 2 سیمسٹر پڑھ بھی چکا تھا. تو اس نے اچانک انکشاف مجھ پہ ہوا کہ جی یہ نہیں پڑھ رہا. پوچھا بھی کیا ہوا, مجھے نہیں بتایا. میں اس کی یونیورسٹی چلا گیا, ان کے پرنسپل سے میں نے کہا کہ بچہ
کہتے نہیں تو ریگولرلی آ رہا ہے. میں نے کہا اس کا دل نہیں لگا. کہتے ابھی پوچھ لیتے ہیں. بلوایا اس کو اور کافی پیش کی میرے ساتھ. انہوں نے کہا بیٹے یہ آپ کے پاپا بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے آپ اپنا پرنسپل نہ سمجھو, مجھے تایا ابو سمجھو یا چچا, یہ ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم میں سے تایا کون ہے, بتاؤ پرابلم کیا ہے. خیر کھل گیا وہ. اس نے کہا جی میں نے یہ 9 to 5 والا کام نہیں کرنا, میں نہیں کروں گا. میں نے کہا جی میں آئی کام اس کو کرا چکا ہوں, پارٹ 1 پارٹ 2, اس کے بعد BBA کر رہا ہے. اب کیا, انہوں نے کہا جی اس طرح تو ہوتا ہی نہیں. خیر کافی بھی ان کا جائیے آپ. بچہ چلا گیا. مجھے کہنے لگا یہ نہیں کرے گا, نہ BBA کرے گا نہ MBA کرے گا, MBA کرے گا. میں کہا کی کرے گا. انہوں نے کہا جی ہمارے ہوتا نہیں اس طرح, لیکن جسٹ بیکاز یو, کیونکہ ہم آپ کے فین ہیں, میں اسے سوئچ کرتا ہوں. لو جی اب اس نے, میں نے اس کو کہا اگر بیٹا کوئی ایکٹنگ کے جراثیم ہے تو بھی بتا دو. اس نے نہیں بتایا. اس نے کہا جی میں نے الیکٹرانکس میڈیا میں آنا ہے, ڈائریکشن میں آؤں, پروڈکشن میں آؤں. انہوں نے جناب اس کو کروا دیا. اس نے ڈگری, میں نے کہا پہلے لا کے مجھے دو. اس نے وہ ڈگری لا کے دے دی ہے. اب ایک انکشاف ہوا ہے کہ ماشاءاللہ بچہ 6'2" ہائٹ ہے اس کی, اور گڈ لکنگ ہے. وہی چھوٹی چھوٹی داڑھی, کیونکہ پہلے درپن صاحب کی پہچان اور ہوتی تھی, سنتوش صاحب کی اور ہوتی تھی, حبیب صاحب, سدھیر صاحب. ہوں سارے منڈے ساڈے جتنے بھی ماشاءاللہ ایک ہی لگتا. کہتا ہے سر آپ نے میرا سیریل دیکھا, ہم یوں ہو جاتے کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ہاں بیٹے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں یار, پتہ نہیں چلتا یہ کس سیریل کی بات ہے. اچھا ناظم, یہ جو سچویشن کامیڈی ہے, آپ کے دور میں سچویشن کامیڈی بڑی ہوتی تھی. یاد ہے اس میں کہ جو آپ کے 50-50 کے خاکے تھے, یہ اسٹیٹ بھی تھے, آپ کی تعریف اندر آنا منع ہے, بٹ وہ جمیل کی خبر بڑے اچھے ڈرامے ہوتے تھے. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, یہ کیا چل رہا ہے جو جس میں کہ لفظوں والی جگت بازی چل رہی ہے, اور کسی کو مطلب میں سمجھتا ہوں بعض مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو آنے والا مہمان ہے اس کی بھی توہین ہو رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سچویشن کامیڈی ختم ہو گئی ہے ہماری؟